اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا، اور وہ اس سے دلشاد ہیں، خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے، وہ خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ پھر اتنی خوبصورت آیات ہیں، کیا پتا پیچھے جو ہم نے سنا یا پڑھا ہمیں خیال ہے کہ ہے نہیں، یہ جہاد، قتال، یہ دین پر عمل، یہ علم حاصل کرنا، یہ گھروں کو چھوڑ کے نکلنا، بھئی یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، یہ کیوں اتنا مشکل دین ہے؟ پتہ ہے کہ دیکھو رسول تو خود تنگ ہوتے ہیں اگر تم مشکل میں پڑو، یہ ہمدردی ان کی۔ آپ اگر ماں ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی، آپ نے انوکولیٹ کرایا تھا اپنے بچوں کو، آپ نے تنگی میں ڈالا، آپ کو پتا تھا ہو سکتا ہے بخار آ جائے، بچہ ہو سکتا ہے رات بھر نہ سوئے، اور کیا آپ ظالم ہیں کہ آپ نے لے جا کے اس کو انوکولیٹ کرا لیا، ٹیکا لگوا دیا؟ نہیں، کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو بڑی تنگی، بڑی مشکل، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے بھی بعض دفعہ چھوٹی سی تکلیف دے دی جاتی ہے، شارٹ ٹرم لاس لانگ ٹرم گین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا تاکہ ہم اس بڑی آسانی کو پالیں، بڑی آسانی جنت کو پالیں، اللہ کی رضا کو ہم پالیں، تو آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر رحم کریں اور ہماری زندگیاں آسان ہوں، اور آپ مومنوں پہ بہت مہربان تھے، اور اچھے لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم لوگ منہ پھیرتے ہو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے جو شخص صبح شام یہ آیت جو ہے نا حسبی اللہ سے آخر تک اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے کام آسانی سے کروا دے گا انشاءاللہ۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس میں آپ کو ایک تو الناس کا لفظ بار بار ملے گا، او مین کائنڈ، قرآن کا ذکر آئے گا، اور خود لفظ قرآن بھی آ رہا ہے، پھر قرآن کے لیے وحی کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن کے لیے الحق کا لفظ بھی آیا ہے، تو بہت تکرار کے ساتھ قرآن پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہی تو سودا کیا ہے، یہی تو تمہارا کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ بھی ذکر ہم پڑھ لیں گے اس کے اندر، تمہیں کانٹریکٹ دے دیا اللہ نے، ناؤ گو اینڈ سیلیبریٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے، قدم صدق، سچائی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی کا مقام ہوگا ان کے لیے، اور کیا مقام ہوگا سچائی کا، سوچیں کیا وہ نور کے ممبر ہوں گے جس پر کہ صدیق اور شہید جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے۔ قدم صدق عند ربہم، ان کے پاس سچی سرفرازی ہے ان کے رب کے پاس۔ منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، قصہ ہی ختم، سننا ہی نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، حقیقت یہ ہے تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر یا عرش پر جلوہ فرما ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا ایسا نہیں کہ جو شفاعت کر سکے، الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اب رب کو تم نے مان لیا، اب کیا کرو، جھک جاؤ، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے آگے ہمبل ہونا ہے، تم کو ماڈسٹی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔
تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ آخرت پر یقین، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کو عمل پر لے کر آتا ہے، اور عمل پر لانے کے بعد اس پر قائم رکھتا ہے۔ فالو اپ اگر نہیں کرنا تو جس کا جی چاہے کرے، بڑے بڑے کام شروع ہوتے ہیں، چونکہ فالو اپ نہیں کیا جاتا تو بعض دفعہ اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فالو اپ کر رہا ہے اور نتیجہ نکلے گا۔ اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ جو کچھ میں لکھ رہی ہوں پیپر کے اندر اس کا رزلٹ آئے گا تو محنت کرے گی، اور کس کو ہے کہ نہیں پیپر چلا گیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے کچھ پتا نہیں، کیا پتا کوئی چیک بھی نہیں کرے، تو کس کو کیا ضرورت ہے پھر محنت کرنے کی؟ سب چیکنگ ہوگی، سب کے ریزلٹس اناؤنس ہوں گے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے کہ سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ یعنی یہ کیلنڈر اور گھڑیاں اللہ نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت لگا دی ہیں، دیکھو یہ خدا نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ تم کو سرو کر رہے ہیں، تم کیوں ان کو سرو کرنے کھڑے ہو جاتے ہو؟ تم کیوں معبود بناتے ہو؟ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بلکہ بامقصد بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعلمون یعلمون، کبھی قرآن میں بیٹھ کے نکالیں آپ، کتنی دفعہ کتاب اور کتنی دفعہ علم کا ذکر آیا ہے، کتنا علم دوست ہے یہ۔ تو مسلمان جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ دنیاوی طور پہ ہم کو جاہل ہونا ہے اور نہ دینی طور پہ، ہمیں قرآن لٹریٹ بھی ہونا ہے اور کمپیوٹر لٹریٹ بھی ہونا ہے اور ڈگری یافتہ بھی ہونا ہے۔ تو اٹس اے ہیوج چیلنج، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے کے بھی رائز اپ ٹو اٹ۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ لقوم یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جس کا اکتساب وہ اپنے غلط عقیدے اور غلط طرز عمل یعنی اس کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ پتہ چلا کہ اگر عقیدہ درست ہے، نیت درست ہے، خلوص ہے، اگر تم نے دل سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تم کو ہدایت دے گا ضرور بالضرور۔ بہت سی دعائیں ہو سکتا ہے دنیا میں ہماری اس طرح قبول نہ ہوں جیسی کہ ہم نے چاہا تھا، لیکن ہدایت ایک دعا ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کیا پتہ چلا، ہدایت کا دار و مدار کس پر ہے؟ بتانے والے کی زبان پر؟ ہرگز نہیں، اپنے دل پر۔ کسی نے کہا کہ دل وہ ہے، اس کا دروازہ، اس کا ہینڈل اندر کی طرف ہے، اندر سے کھلتا ہے، کوئی اور یینک نہیں کر سکتا، کوئی اور کھول نہیں سکتا۔ تو بتانے والے پہ انحصار مت کیجیے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو سنتی ہیں۔ تو ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں ہیں، وہاں ان کی صدا ہوگی پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی تو الحمد الحمد کہتے تھے نا، چھینک آئی تو الحمدللہ، کسی نے کچھ پوچھا کیا حال ہے تو کہا الحمدللہ، سو کر اٹھے تو الحمدللہ، اتنی پانی پیا، کھانا کھایا الحمدللہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تجدید، بسم اللہ الحمدللہ کلمہ تھا ان کا تو یہ ایک تکیہ کلام تھا۔ تو اپنی عادتوں کے ساتھ ہی تو اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اپنی پرسنالٹیز کے ساتھ ہی تو ہم دوبارہ کریٹ کیے جائیں گے۔ وَلَا يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر کہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ برائی کرنے میں اتنی جلدی کرتا، اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، جتنی کہ وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں ایسا چل نکلتا ہے اتنا شکوہ کَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، جیسے کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا تکلیف میں۔
آج رزلٹ آ رہا ہے نا بچوں کا، حال دیکھیں، بس نہیں چلتا کہ جانماز میں گھس جائیں جا کر، دعائیں اور قرآن کا پڑھنا اور ہل ہل کے پڑھنا اور دعائیں اور آنکھوں میں آنسو، شکلوں پر معصومیت کہ آپ دیکھیں تو آپ کا دل پگھلے ان کو دیکھ کر، اس قدر اماں دعا کیجیے گا، یہ حال ہے. اللہ کو پکارتے ہیں، الحمدللہ، چلیں مشکل میں پکارتے ہیں اللہ کو، اب دعا کریں گے ان کی کیفیت قائم رہے. بار بار وہ چیز یاد آتی ہے واقعی کہ تیری تمنا ہے تیری دعا ہو پوری، میری تمنا ہے تیری دعا بدل جائے. دنیا کی کامیابیاں کتنی عزیز، ماؤں کے دل کیسے دکڑ پکڑ اندر سے آج بچے کا رزلٹ آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم آخرت کے رزلٹ کے بارے میں بھی اس طرح پریشان ہوں اپنے بچوں کے بارے میں. یہ کھلونے نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، یہ دنیا میں مر مٹ کے فنا نہیں ہوں گے. ان کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، ان کو اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، وہاں ان کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں اپنے بچوں کے رزلٹ کے اوپر. اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے، آخرت کے رزلٹ کے لیے ایسا فکر مند کر دے. اور اگر ہم پر کوئی پریشانی پڑتی ہے، جب پریشانی دور ہو تو بھی ہم اللہ سے اتنا ہی زیادہ اٹیچ رہیں، ایسے ہی اللہ کو پکارتے رہیں. لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا بتایا کہ جب ہم مصیبت ان پر سے ٹال دیتے ہیں، ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں، ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو اس زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، پارٹی ٹائم نہیں ہے، پکنک اسپاٹ نہیں ہے دنیا کہ یو اونلی لیو ونس، ڈونٹ وری، بی میری. ہاں، بی میری بٹ ڈو وری، دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلو. اب کیا ہوا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو. پرزور کفار مکہ کا مطالبہ تھا کمپرومائز. غصہ اس بات پر آتا تھا کہ یہ کیا ون سائیڈڈ بات ہو رہی ہے، تم کہتے رہو ہم مانتے رہیں. واہ، اٹ شوڈ بی اے ٹو وے ڈائلاگ. کچھ تم ہماری مانو، کچھ ہم تمہاری مانیں، تب مل جل کر مفاہمت ہوگی، تب مل جل کے کوئی کمپرومائز ہوگا. ہم کہیں ہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا کہ پھر یہ تو اللہ کی تو پوجا نہیں ہوگی، پھر یہ تو انسانوں کی پوجا شروع ہو گئی. انسان دوستی بہت اچھی چیز ہے، انسان پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی ہیومن ورشپ کا آج کے ترقی یافتہ ممالک بھی شکار ہو چکے ہیں. ہیومینٹی کی خدمت بہت اچھی ہے اور ہیومینٹی بہت اچھی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کمپیوٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے کمپیوٹر کی کیا لمیٹیشن ہے، تو اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں انسانوں کی عقلوں پہ جو کہ ان کی لمیٹیشنز ہیں. اب ان کو تو پسند نہیں آتا تھا، کہتے تھے کمپرومائز کرو، کہتے تھے بڑا ریجڈ ہے، ریجڈ، یہ تو ہلتا نہیں اپنی بات سے. تو کچھ اللہ کی مانو، کچھ ہماری مانو، کچھ اللہ کی بات ہو، کچھ خاندان کی مرضی بھی شامل ہو اس کے اندر، تو تم بدلو اس کو. قرآن تو آئینہ دکھا رہا تھا. اب ان کو کیا تھا، جب اپنے چہرے کے داغ نظر آئے، بجائے کہ چہرہ صاف کرتے کہا آئینہ بدل دو. آئینہ بدلنے سے کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو دیکھو کہ آج یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے قرآن کو. کوئی کہتا ہے مردوں نے لکھی ہیں تفسیریں، عورتوں کی ضرورت ہے، عورتوں کے اینگل سے، کسی اور ہی اینگل سے لکھیں. اللہ نے تو عورتوں مردوں دونوں کے لیے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ مرد تھے اور خواتین نے بھی عمل کیا اور مردوں نے بھی، ہر ایک اپنا اپنا دیکھ لے کیا معاملہ ہے. ری انٹرپریٹ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تغیر تبدل اس میں کر لوں. اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے، پچھلے دنوں کسی نے بتایا، وہ کتاب انشاءاللہ لے کر آئیں گے. وہ کہہ دیں کہ کتاب ایک چھپی ہے امریکہ میں رینڈ کارپوریشن کی طرف سے کہ واٹ کائنڈ آف اسلام ڈز ویسٹ وانٹ، ایسے کچھ اس کا ٹائٹل ہے. یہ نہیں ہو سکتا الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہ ہو، تو بڑی انٹرسٹنگ سنا ہے. وہ کتاب ہے کوئی 90 پیجز کی، 100 کے قریب پیجز کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ویسٹ کس طرح کے اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہے. تو دیکھتے ہیں، اللہ نے موقع دیا، کبھی پڑھا اس کتاب کو، تو آئندہ کبھی شیئر کرنے کا موقع ملا تو دیکھیں گے. پھر
تو ہم کسی کے پیچھے چل کے چینج نہیں کر سکتے. کرنا کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تم کو کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. یعنی اگر تم کو اپنی مرضی، اپنا کنوینئنس ہی دیکھنا تھا تو قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پریکٹیکل نہیں ہے، قرآن پر چلنا بہت مشکل ہے، اٹس پریٹی اسٹیپ. تو دیکھیے قرآن کے علاوہ جب بھی رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے تو کیا کہا تھا معاشرے والوں نے کہ ہاں بڑا پریکٹیکل ہے، بہت پسندیدہ ہے ہمارا. کبھی بھی پسند نہیں کیا کسی نے. کہا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ. تو ابھی پڑھا ہے نا سورہ اعراف میں ہم نے کہا کہ یو مسٹ بی کریزی، یو آؤٹ آف یور مائنڈ، سمپلٹن ہو. ایسے تھوڑی کوئی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر دور میں رسول کی تعلیمات امپریکٹیکل ہی لگیں. تو یہ ہمیشہ سے لوگوں کو امپریکٹیکل لگا. تبھی تو جہاد کے لیے کہا، تبھی تو ہجرت کے لیے کہا. اگر یہ اس قدر کنوینئنٹ اور ہر ایک کے لائف سٹائل کے ساتھ یہ سوٹ کرنے والا ہوتا اور لوگوں کے لیے اتنے آسانی سے قابل قبول ہوتا تو جہاد اور ہجرت کا اللہ کیوں حکم دیتا ہم کو؟ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ کاٹ چھانٹ کے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے سائز کا کر لیں. یہ ون سائز فٹس آل ہے، یہ سب کو فٹ آتا ہے. اس قرآن کو چینج نہیں کرنا. تم اپنے آپ کو چینج کر کے گھساؤ اس کے اندر، گناہوں کا ویٹ لوز کرو تاکہ گھسو اس کے اندر. جب سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے انسان کا، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو قرآن اس کو اپنے لیے پریکٹیکل نہیں لگتا. تو کہا کہ نہیں، میں چینج نہیں کر سکتا. اللہ چاہتا تو نازل ہی نہ ہوتا، میں تم کو سناتا ہی نہ. اور پہلے بھی بتایا کہ دیکھو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، آخر اس سے پہلے بھی تو ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو کہ ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. کرمنلز کہا ہے اللہ نے ان کو. سنر ہونا تو کوئی آج ڈرنے کی بات ہی نہیں، گناہ کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں. کہتے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. جی نہیں، آج کون چاہتا ہے کرمنل ہونا؟ کوئی نہیں چاہتا. سنر ہونا نو بگ ڈیل. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ آثمین بھی تو کہہ سکتا تھا، گناہگار. اللہ نے کہا مجرمین، دیز آر کرمنلز. دنیا کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کوئی توڑے تو کرمنل ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون توڑے تو کرمنل نہیں ہوگا. ہاں مجرم ہے، اللہ دیکھ لے گا ان کو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یا اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو کہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر اور بلند اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے مصیبت کے وقت جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری ساری چالوں کو، مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. یعنی اگر دنیا میں فوراً نتیجے سامنے آتے سب مومن ہوتے، اللہ نے غیب کے پردے اٹھا دیے ہوتے سب اچھے ہو جاتے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، ایگزامنر جیسے دیکھتا ہے نا ایگزامینیشن ہال میں، کوئی اگر غلط بھی لکھ رہا ہوتا ہے ایگزامنر ہاتھ نہیں پکڑتا. تو ایگزامینیشن کیا ہے؟ ہمارے علم اور ہماری چوائس کا امتحان ہے. جو تم لکھنا چاہتے ہو لکھو. ایگزیکٹلی معاملہ یہ ہے، جو کرتے ہو کرو. دنیا میں سب نوٹ کیا جا رہا ہے، رزلٹ اناؤنس ہو جائیں گے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور لوگ سمجھ لیتے ہیں ہم طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی ہم شکر گزار بندے بنیں گے. ہاں سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی طوفان ایسے آئے ہوں گے. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات اچھے نہیں، کبھی موڈز اچھے ہیں، کبھی موڈز اچھے نہیں ہیں.
پھر کیا ہے؟ لیکن جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑے گی. دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تم کو بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو اور ہماری آیات سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیت بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آیا اور ہم نے ان کو ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. کتنی پیاری مثال. دیکھیں کیا دنیا کی رونقیں اور کیا زینتیں اور کیا جوانی کی امنگیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. کیا رونق، کیا گہما گہمی، کیا انسپریشنز ہوتی ہیں اور کیا ایسپریشنز ہوتی ہیں انسان کی. اور آہستہ آہستہ پھر دیکھیں کیسے وہ جوانی جو ہے ادھیڑ عمر میں اور ادھیڑ عمر بڑھاپے کے اندر ڈھلتا ہے، کیسے رنگ روپ انسان کا جاتا ہے. اور پھر کیسے وہی لوگ جو کہ اتنے حسین جمیل، اتنے عقل، اتنے ذہین فتین تھے، کیسے وہ سب مٹی میں مل کر سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. قبرستان جائیں کیا پتہ چلتا ہے کون حسین عالم اور کون بد شکل، کون عقل مند، کون بے وقوف ہے. تو ڈیتھ دا لیولر تو ہے لیکن اعمال کے حساب سے نہیں ہے. اعمال لیول نہیں ہو جائیں گے، وہ تو درجات کا فرق ہوگا. پھر دنیا میں آپ دیکھیں کیا کیا لوگوں نے کمایا. اور جو پچھلے سالوں جو فائنینشیل سونامی اور فائنینشیل کرائسس اور فائنینشیل میلٹ ڈاؤن، ملینئر سڑکوں پر آ گئے لٹرلی، کہ اب ان کے پاس گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی میں سوتے ہیں، فٹ پاتھوں کے اوپر ہیں، شیلٹرز کے اندر ہیں. ایسے اللہ دیتا ہے اور ایسے اللہ لیتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر گم نہ ہوں، اس کو مقصد نہ بنائیں. یہ صرف دنیا ضرورت ہے. بس آج ہم ذرا آگے بڑھیں گے دم لے کر. ایک وقفہ اللہ نے ڈال دیا ہے دو زندگیوں کے بیچ میں. یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. ایسے رہو دنیا میں جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. بار بار آپ سے کہا نا تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو کے رہیں، 20% ڈیٹیچ ہو جائیں چیزوں سے. ٹو مچ اٹیچمنٹ ہمیں رلاتی بہت زیادہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پوزیس کرتے ہیں، پوزیسو ہو جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور یہ پوزیسو ہونا بھی ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. یہ تو بہت عارضی ہے، اٹس ویری ٹیمپرری. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں. دنیا کے گھر، دنیا کے زیور، دنیا کے لباس، دنیا کے رشتے عارضی ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں اور سلامت نہیں رہتے. اللہ کیا کرتا ہے اس تجارت کے ذریعے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، انویٹیشن آیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کی شکل میں ہے کوئی جو کہے کہ ہاں اللہ مجھ کو آنا ہے، مجھے انویٹیشن بہت اچھا لگ رہا ہے؟ چھپا تو نہیں دیا انویٹیشن کو. اللہ انوائٹ کر رہا ہے دار السلام. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کتنی پیاری بات ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نیتوں کو. جس کے دل میں امنگ ہے اللہ ایڈریس سمجھا دے گا اپنے گھر آنے کا، اللہ راستہ بتا دے گا. ارادہ تم نے کیا، اللہ بتائے گا. جس کا ارادہ بھی نہیں، اللہ اس کو ایڈریس نہیں سمجھاتا. بھٹکتے رہو. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے کہ رات کے سیاہ پردے پڑے ہوئے ہوں. شرمندگی، پچھتاوا، ذلت، افسوس، بے عزتی، ان سب چیزوں کی وجہ سے. دعا کریں اللہ ہمارے چہروں کو روشن کر دے قیامت کے دن. اولئک اصحاب النار. یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون. وہاں ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم
ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم صرف ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. عبادت یہاں کافی حد تک دعا کو کہا جا رہا ہے. کون ہے مشکل کشا, کون ہے حاجت روا, کون ہے گنج بخش, کون ہے غوث پاک؟ اللہ ہے. اللہ. اس کے علاوہ کسی کو اگر بنایا تو شرک فی دعا کیا. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ پھر پوچھا کنٹرولر گاڈ کون ہے؟ بتاؤ ہو از دا کنٹرولر؟ سائنس یا ایتھیسٹ کہتے ہیں لاز آف نیچر. لاز آف نیچر خود کریشن ہے, اللہ کے قابو میں ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, ان قریب کہیں گے اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر آپ کے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کے نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ ایک زمانہ تھا نا, لوگوں نے سوچا تھا شاید کہ وہ کچھ نہ کچھ بنا لیں گے. اب پتہ چلا کہ ایٹم کین ناٹ بی کریٹڈ نیدر اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. ایک ایٹم نہیں بنا سکتے, نہ بنا سکتے ہیں اور نہ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. وہ تو فارم چینج کر لیتا ہے, انرجی میں چلا جائے گا یا کسی اور چیز میں. کچھ نہیں بنا سکتے. ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے, ایک سنگل سیل امیبا بھی نہیں بنا سکتے. مکھی مچھر تو بڑی چیز ہے, اللہ کرتا ہے. کہو صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ فما لکم, تو کیا ہو گیا تم کو؟ کیف تحکمون, آخر تم کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور گمان حق کی ضرورت کو کچھ پورا نہیں کرتا. یعنی دین کے معاملات میں یہ آئی تھنک ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے, سیلف انٹرپریٹیشن اچھی نہیں ہے چیزوں کی. اپنی عقل سے اگر ہم سب قرآن سمجھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہم سب پہ کتاب نازل کر دیتا. لو انڈیویجولی سمجھو تم بیٹھ کے اس کو. اللہ نے کتاب کو استاد کے ساتھ کیوں اتارا؟ بہت سے انبیاء بغیر کتابوں کے آئے, کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی. استاد چاہیے ہوتا ہے. سنت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھو. گمان کے پیچھے مت چلو. یہ مت سوچا کرو کہ آئی تھنک دس از دا وے اٹ از, آئی تھنک دس از ناٹ امپورٹنٹ, آئی تھنک ایٹیٹیوڈ دین میں اچھا نہیں ہے. گمان کی پیروی مت کرو. ان اللہ علیم بما یفعلون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ, اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فرما روائے کائنات یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کے لے آؤ, اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام معال ابھی ان کے آگے نہیں آیا, اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جٹلا دیا. بہت پیاری بات. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, چونکہ اس کا پورا علم حاصل نہیں کیا, قرآن پر ریسرچ نہیں کی, امپلیمنٹ نہیں کیا, ابھی اس کو پریکٹیکلی نافذ نہیں کیا, اس کے سسٹم سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, ضد میں کہہ دیا کہ نہیں پریکٹیکل نہیں ہے, میڈیویل ہے, عورتوں کے خلاف ہے. تم امپلیمنٹ کر کے تو دیکھو, پھر پتا چلے گا تمہیں کہ قرآن عورتوں کو حقوق دلوانے آیا ہے یا عورتوں کے حقوق چھیننے آیا ہے.
قرآن امپلیمنٹ کر کے تو دیکھو، تم کو پتا چلے گا کہ انسانیت کی حفاظت کرنے آیا ہے یا انسانیت کو نقصان پہنچانے آیا ہے. امپلیمنٹ نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا، نافذ بھی نہیں کیا، ریسرچ نہیں کی، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا اور ایسے ریجیکٹ کر دیا، تو یہ تو کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ تو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، تو اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. پتہ نہیں ہم میں سے یہاں کون کیسا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ ان کو کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی ایسی محسوس ہوگی. کیسی؟ الا ساعۃ من النہار، جیسے ایک گھڑی بھر رہے تھے. ایک دن چھوڑیں، گھنٹہ چھوڑیں، لٹل بٹ. کیسے؟ یتعارفون بینہم، خالی آپس میں تعارف ہوا تھا، انٹروڈکشن. بس ہم سمجھتے ہیں نا میں اپنے بچوں کو بہت اچھا جانتی ہوں، میں تو اپنے ہسبینڈ کی سائیکی سے اچھی طرح واقف ہوں، میں تو اپنے امی ابو کو جانتی ہوں. نہیں، وی ڈونٹ نو. ایسے لوگ اجنبی بن جاتے ہیں، ایسے بدل جاتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا میں تو سمجھ ہی نہ پائی اس کو، سالوں ساتھ رہی، میں تو فاتم نہ کر سکی لوگوں کو. یتعارفون بینہم، انٹروڈکشن ہے، دیٹس آل. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ چینج ہوتے ہیں وقت کے ساتھ. حالات کہہ لیں، مجبوریاں کہہ لیں، نئی ذمہ داریاں کہہ لیں، نئے تازہ رشتوں کے اندر ان کا بندھنا کہہ لیں، آپ جغرافیائی فاصلے کہہ لیں، آپ مینٹل ویو لینتھ کا چینج ہونا کہہ لیں، لیکن ریلیشن شپس کتنے چینج ہو جاتے ہیں. ہم جن کو جیسا سمجھتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. انٹروڈکشن ہے، یو آر جسٹ بینگ انٹروڈیوس، دیٹس آل. اور ایسے تم محبت میں گرفتار ہوتے ہو کہ اپنی آخرت بھول جاتے ہو اس انٹروڈکشن میں. نہیں، انٹروڈیوس کیا ہے خالی، بس ذرا سا اللہ نے تم کو ان رشتوں کے ذریعے سے آزمایا ہے، اور اس میں جو پڑھ کے آخرت کو بھول گیا اس نے تو اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور وہ ہرگز راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھ کو اٹھا لیں، بہرحال ان کو آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. یعنی اب ہم کہیں لو ہمارے لیے تو رسول نہیں، کیوں نہیں؟ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم سب کے لیے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو چاہیے نہیں وہ ڈھونڈتا نہیں، جس کو چاہیے ہوتا ہے وہ تلاش کر لیتا ہے. تو امت کے لیے رسول یا امتیوں ہی میں سے پیغام پہنچانے والے جو کہ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول یعنی کہ بھیجا کرتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری دھمکی سچی ہے آخر کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. اب ہم سب کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو اور ہم مسلمانوں کو تباہی سے بچائیں. انڈیویجولی کوشش کریں، کلیکٹیولی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ گناہ کا پیمانہ بھر جائے، وہ تھریشولڈ کراس ہو جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کا عذاب اچانک دن کو یا رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں، اور جب تم پر آ پڑے اس وقت مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش اس کے سوا اور کیا ہے، اور کیا تم کو بدلہ دیا جا سکتا ہے؟
پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اتنے سارے فائدے بتائے۔ اگر کوئی ایمان نہیں بھی لاتا قرآن پر، خالی اس کو ایک کسی حکیم کا قول سمجھتا ہے، تب بھی اس کو بہت سے فائدے مل جائیں گے۔ گڈ گورننس کے قاعدے ہیں، فائنینشیل سسٹم کی گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں جہاں فائنینشیل سونامی نہ آئے گی، فائنینشیل میلٹ ڈاؤن نہ ہوگا۔ گڈ گورننس کے اللہ نے قاعدے بتا دیے، گھروں کے اندر پیس ہے، معاشرے میں پراسپیرٹی ہوگی۔ تم اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھو وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تم اپنے آپ کو مینٹلی کیسے پیسفل رکھو وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تم غریبوں فقیروں کا خیال کیسے کرو، تمہاری مورالٹی کیسی ہونی چاہیے، سب اللہ نے بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ جو مانے گا دنیا اس کی بھی بنے گی، لیکن آخرت میں چونکہ ایمان نہیں تھا تو آخرت میں اجر نہیں ہے، اور جو مان کر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اتنی قیمتی چیز ہے جو کہ اللہ نے بھیج دی ہے، شفاء لما فی الصدور، کیا کچھ اس میں سینوں کے امراض کا علاج ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتی، کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، ان کو چاہیے خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ اپنے گھر کو ذرا تصور میں لے کر آئیے، کتنا کچھ ہے نا۔ میں اس وقت سوچ رہی ہوں برتن، کراکری، کٹلری، کپڑے، چادریں، بیڈ کورز، فرنیچر، ایک اٹمبار ہے گھروں کے اندر۔ اب ذرا دل کو جھانکیے کہ اسی اٹمبار کی محبت یہاں بھی حکومت کر رہی ہے، پھر تو ہم نے بہت گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو۔ اس دل کے اندر اللہ کرے کہ ہم قرآن جمع کر لیں، حفظ کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، ترجمے کے ذریعے سے، بہت سی چیزوں کے ذریعے سے۔ آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم نے قرآن پوزیس کیا ہوا ہے، ہماری پوزیشن میں قرآن ہے۔ بات کب ہے؟ جب قرآن ہمیں پوزیس کر لے، جب یہ ہمارے سوچوں پر، ہمارے عمل پر، ہر چیز پر یہ قابو پا لے اور ہمیں اپنے پیچھے چلا لے۔ آپ دیکھیں دنیا میں لوگ ڈگریز لیتے ہیں، کتنی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، گھر بنتا ہے کتنی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، یو سو لکی، یو آر سو لکی۔ کبھی کسی نے قرآن کورس میں ایڈمیشن لیا ہو تو کوئی ہار مٹھائیاں لے کر آیا؟ مبارک ہو مبارک ہو، ایڈمیشن مل گیا قرآن پڑھنے کے لیے، تم نے انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا، تم نے فلاں جگہ کورس جوائن کر لیا، تم قرآن پڑھ رہی ہو، ہائی یو آر سو لکی، مبارک ہو۔ کوئی دیتا ہے مبارکبادیاں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ڈراتے ہیں مبارکبادیاں کہاں دیں گے کہ ہائے ملانی بن جاؤ گی۔ دیکھنا دنیا میں کوئی اگر میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے کہتے ہیں یو آر سو لکی، تم ڈاکٹر بن کے نکلو گی، اچھی پریکٹس کرنا، یا ڈاکٹر بن کے نکلو گے اللہ کرے تم بہت بڑے سرجن بن جاؤ، فزیشین بن جاؤ، یہ کہا جاتا ہے نا، خوب پریکٹس کرو۔ قرآن کے ساتھ کیا شرط؟ اچھا داخلہ لے رہی ہو، اگر عمل کیا تو دیکھنا، پردہ کرنے لگ جاؤ گی تم دیکھ لینا، تم تو بھئی ننجا بن جاؤ گی تم دیکھ لینا، بس تم تو اللہ اللہ کرتی رہو گی دیکھنا، تم تو کہو گی میوزک نہیں سنو، ڈانس نہیں کرو، شراب نہیں پیو، بس تم تو ویسی ریجڈ ہو جاؤ گی، فنڈو ہو جاؤ گی۔ داخلہ لے لو، ڈونٹ چینج، یہ کہتے کیوں نہیں داخلے کی اجازت دیتے گھر کے مرد اپنی خواتین کو کہ تم چینج ہو جاؤ گی؟ مجھ کو ٹینٹ لے کے نہیں چلنا اپنے ساتھ، ہے نا؟ یہ دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر نفاق اور کس مرض کو کہتے ہیں؟ اتنا دل دکھتا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کون خوشیاں مناتے ہیں اس کے ساتھ؟ کون چاہتا ہے کہ میری بیٹی ایسی ڈگری حاصل کرے کہ دین کی خدمت کرے؟ کس ماں کے دل میں ارمان ہے، کس باپ کے دل میں ارمان ہے کہ میرا بیٹا وہ ڈگری حاصل کرے اور پھر دین کی خدمت کرے؟ کون دعائیں مانگتا ہے راتوں کو اٹھ کے کہ اللہ میری اولاد سے دین کا کام لے لے، ان کے دل کھول دے اپنے دین کی خدمت کے لیے؟ ماں تو پہلے آگے آئے نا تو شوق بچوں کے دل میں ڈالے گی، ایسپریشنز مائیں بناتی ہیں بچوں کی۔ کوئی خوش نہیں ہوتا، بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر اس
چیز سے بہتر ہے تم نے جمع کیا. جو گولڈ، سلور، ڈائمنڈ، فرنیچر، اینٹیکس، فلاں اور فلاں، ہر چیز سے بہتر ہے یہ قرآن. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. اے نبی ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے سوچا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو اللہ نے کیا تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ کیا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ شکر نہیں کرتے. اے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس دوران میں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. کتنی پیاری بات دیکھیں، جس حال میں ہو کیا دل کی کیفیت ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، چہرے پہ کیا تاثر اور عمل، کیا عمل کرنا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو، سب اللہ کی نظر میں. الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اجر دے گا، اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی اور یہی بڑی کامیابی ہے. ہم پتہ نہیں ولی اللہ کس کو سمجھتے ہیں جو پانی پر چلے اور شکل دے کر لوگوں کے دل کا حال بتا دے. نہیں، ولی کا مطلب ہے حمایتی، اللہ کے دین کا مددگار، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے اور مومن اللہ کے ولی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی پہچان بتائی ہے، وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. حدیث قدسی ہے، میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آئیں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں. اب یہ نہیں کہا کہ ہم سب ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ، فیکٹ فائنڈنگ مشن کے طور پہ اولیاء اللہ کو تلاش کرنے چل پڑے. نہیں، خود ولی اللہ بننے کی ترغیب ہے، تم بن جاؤ. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا کنیکشن ہے؟ کیوں نہیں بنتے تم ولی اللہ؟ ہائے لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے تو نہیں بنتے. اس جگہ داخلہ نہیں ملے گا، وہاں ایڈمیشن نہیں ملے گا، وہاں کا ویزا نہیں ملے گا، وہاں آنے نہیں دیں گے، وہ دیکھ کر ہنسیں گے. عزت اللہ کے پاس ہے دائمی. دنیا میں عزت کا صدقہ کرتے ہو تو کر دو. اللہ کی ولایت ایسی بغیر کچھ دیے ہاتھ نہیں آتی کہ تم مٹھیاں بند رکھو اور اللہ تم کو دے. تم مٹھی کھولو تو کچھ نہ کچھ آئے گا، تم دو تو اللہ تم کو بدلے میں دے گا. ایک قدم تم پہلے آگے چلو، لیپ آف فیتھ تمہیں لینی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے تمہیں تھامتا ہے. تو عزت تو اللہ کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ میرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ سکون اس میں حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ حقیقت میں سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے چند رسولوں کی دعوت کا ذکر ہے اور کیا رسپانس ملا اس کا بھی ذکر ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تم کو غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. ذرا رک کر سوچیں. آپ دین کی بات لوگوں کو بتاتی ہیں، ریئیکشن آتا ہے نا. پیور دین بتائیں گی ریئیکشن آئے گا، کمپرومائزڈ بتائیں گی نہیں آئے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں لوگ ہی نہیں مان رہے تو ہم بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے لوگ کر رہے ہیں. لوگ نہیں بدل رہے، ہم بدل گئے. نہیں، انہوں نے کہا تم کو بہت مشکل لگ رہا ہے اگر
تو فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے. تم نہیں بدل رہے حق کی طرف تو میں کیوں بدلوں باطل کی طرف؟ میرا توکل اللہ پر ہے. فاجمعوا امرکم، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہے اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ کوئی پہلو اس کا تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ، مجھ کو مت مہلت دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کوئی مانے نہ مانے ان اکون من المسلمین، میں تو فرما بردار بن کے رہوں. اللہ ہم کو ایسا توکل اور ایسا تقوی عطا فرمائے. فَكَذَّبُوهُ، تو سب نے اس کو جھٹلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا ان کا کیا انجام ہوا. اچھا، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہوا نا. اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے سمجھانے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ قوم نے بھی جھٹلانے کا حق ادا کر دیا، یہ بھی ہوا تو تباہ ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا پھر مان کے نہ دیا، اس طرح حد سے گزرنے والوں کے دلوں پہ ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو ہم نے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. جب ہمارے پاس حق ان کے سامنے آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ دیکھیں وہی خاندان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں حق قبول کرنے میں. خاندان کی رسمیں، خاندان کی باتیں، لوگوں کا دل رکھنا، لوگ خفا نہ ہو جائیں، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، یہ ہے اینسسٹر ورشپ، فیملی ورشپ. اور کہا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور چاہتے ہو زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے. تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اس کو باطل کر دیتا ہے، اور مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. بڑا انسینٹو ہے یہاں یوتھ کے لیے. ہم تو کہتے ہیں کہ 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو کے قرآن پڑھو. یہاں یوتھ کو انکریج کیا گیا، موٹیویٹ کیا گیا. اور یوتھ کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے، اور جو جوانی کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ تو پھر کسی میں آ نہیں سکتا. لگتا ہے ساری دنیا ہم کانکر کر لیں گے. ہم سب کو سمجھتے ہیں ہاں مجھے کوئی نہیں سمجھتا، میں سب کو پوری پڑھ سکتی ہوں، ہاں مجھ جیسا اور کون ہے، ہمسا ہو تو سامنے ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اگر اس کو ہارنس نہیں کیا تقوی سے تو یہ ایروگنس میں اور ڈس اپوائنٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس کو ہارنس کر لیا تقوی سے اگر یوتھ کے اس کانفیڈنس کو، تو پھر یہ بہت بڑے خیر کا سبب بن سکتا ہے. اور یوتھ ایک دفعہ جس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اتنے ساری ان کی مصلحتیں نہیں ہوتی نا، عمر جب بڑی ہوتی ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر پابندیاں اور رشتہ داریاں اور بیڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، وہ بھی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انسان جو ہے بعض دفعہ دین کو سمجھ کر، حق کو دیکھ کر بھی حق پر عمل نہیں کرتا. ینگ ایج میں کر جاتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے رول ماڈل اچھے بنتے ہیں. آبویسلی ایک 60 سال کی عورت ہے جو دین پہ عمل کر رہی ہے، یا مرد ایک 16 سال کی لڑکی ہے یا لڑکا جو دین پہ عمل کر رہے ہیں، زیادہ موٹیویشن کون کروائے گا؟ ینگ نا. ہم کہتے ہیں دیکھو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا انسینٹیو ہے. اللہ ہمارے یوتھ کو اس طرف لائے، اور اس کے لیے ہمیں بہت پروگرامز کرنے کی اور پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے برسر آور لوگوں کے ڈر سے، یعنی بڑوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے.
یعنی اللہ یہ اپنے کفر کی بھڑاس ہم پہ نہ نکالیں، اپنا غصہ ہم پہ نہ نکالیں، ہم کو ٹارچر نہ کریں، ہمیں قید نہ کریں، ہمیں ہراس نہ کریں. ایک یہ مطلب بھی ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کہیں خود ہم ان کے ایمان لانے میں ہم رکاوٹ نہ بن جائیں. یہ ہماری بدعمالیاں، ہماری بد اخلاقیاں، ہمارا جھوٹ، ہمارا امبیرسڈ اسلام دیکھ کر، اسلام پر ہماری شرمندگی دیکھ کر کہیں خود رک نہ جائیں اسلام پر آنے سے. ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، اس کی گراوٹ دیکھ کر، جیسے کہ برٹرن رسل نے کہا تھا بیسٹ بک ود دا ورسٹ فالوورز قرآن کے بارے میں. یہ بھی تو فتنہ ہے، اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے. چھوٹے چھوٹے ویزے کے لیے، چھوٹے چھوٹے گرین کارڈ کی چیزوں کے لیے، ذرا کہیں پر کوئی تم کو اسکالرشپ چاہیے، سارے فگرز فچ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو ان چیزوں کے لیے، اور پھر اللہ اللہ کرتے ہو سروں پہ دوپٹے ڈال کے. یہ کردار جو ہے نظر آ رہا ہے لوگوں کو. تو یہ بھی تو فتنہ بن رہے ہیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافر قوم سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں؟ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر دولت اور حسن اور عزت اور ترقی اگر سب اکٹھی ہو جائے تو یہ لوگوں کے لیے بڑا فتنہ ہے. اور اگر ایمان والوں کے پاس اور ایمان کے ساتھ حسن اور دولت اور عزت اور ترقی اور علم جمع ہو جائے تو ایمان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، مائل کرنا آسان ہو جاتا ہے دین کی طرف. اور آپ دیکھیں نا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے فی الحال جو کہ ڈیموگرافکس ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یا جو کہ ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پہ، نہ آخرت پہ، نہ اپنی کتابوں پہ، نہ قرآن کے اوپر. کیا کمبینیشنز ہیں، بلو آئیز بلونڈ ہیئر، گرین آئیز ریڈ ہیئر، اور یہاں بلیک آئیز بلیک ہیئر، بلیک آئیز بلیک ہیئر، ایک ہی جیسے ہیں سارے. کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا فگرز ہیں، کیا ان کی سڑکیں ہیں، کیا ان کی ایڈمنسٹریشن ہے. بہت زینت ہے، حقیقت ہے وہاں پر. ایک ہماری جاننے والی گئی تھی، پہلی دفعہ امریکہ ہو کر آئیں، اتنی امپریس کہنے لگی وہاں تو پتے بھی گرتے ہیں تو سلیقے سے، ہوا چلتی ہے سب سائڈ میں. یہاں آپ کیچڑ کا حال ابھی دیکھیے گا اور شڑ پانی دیکھیے گا، وہاں تو لگتا ہے چیزیں دھل دھلا کے یوں نکھر گئی. آٹم آئے گا تو یہاں سے وہاں رنگ. یہاں کراچی بیچارے میں کب آٹم گزرا، کب خزاں بہار، یہ تو بدلتے ہی نہیں، ہر موسم میں کی جیسے سوکھے منہ بیچارہ. اور وہاں اتنی رونق، اتنی زینت، پتوں پہ زینت، پھولوں پہ زینت، لوگوں پہ زینت. ان کے لباس آپ دیکھیں، خوشحالی ٹپک رہی ہوتی ہے. کیا صحتیں ہیں، کیا فگرز ہیں ان کے، کیا عقلیں ہیں ان کی، کیا پلاننگ، کیا انٹرٹینمنٹ، اتنا کچھ، لیکن کفر کے ساتھ ملا ہوا ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے آج لوگوں کے لیے. اگر یہ سب ہمارے پاس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ہم اپنی کاہلی کا کیا علاج کریں. کہتے ہیں نا، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جاتی ہے، مسلمان نہیں ہل کے دیتا. تو کہا کہ تیرے راستے سے بھٹکائیں. اب بد دعا دی ہے موسیٰ علیہ السلام نے. ہم بد دعاؤں سے بڑے گھبرانے لگے ہیں نا، ہم ہل جاتے ہیں کہ ہے نہیں، بد دعا کی کیا ضرورت ہے. کہا ربنا طمس علی اموالہم واشتت علی قلوبہم، اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں، ورنہ کیا ہوگا، بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز مل جائے گا. نہیں اللہ یہ نہ کر، جب تک کہ تیرا عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، اور فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں نے مان لیا خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سرے تاج جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. واقعی جیسے کہ ممیز وغیرہ ہے نا، اب ان میں سے کیا پتا کون سا وہ فرعون تھا جو پانی میں ڈوبا تھا. کچھ ریسرچ بھی اس پر ہوئی ہے، آپ اس میں پتا کر سکتی ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور بہت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے.
اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ جو پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے تیرے رب کا قول جن لوگوں پر راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہ دیں گے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا؟ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی تیاریاں ہو گئی تھیں، لیکن کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی، وہ اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے، تو جو وہاں پر پرابلم تھا اس کا کریڈٹ قوم کو مل گیا، اللہ نے فریش لیز آف لائف ان کی قوم کو دے دی اور وہ توبہ کر کے مسلمان بن گئی، اس کا ذکر ہے۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہوں تو سارے زمین والے اہل ایمان ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ ہر آیت ان کے لیے گندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن دلوں کو دیکھ لیتا ہے، اگر دل کے اندر خلوص ہے خلوص بڑھے گا، اگر نفرت بغض ہے، ریزنٹمنٹ ہے، کینہ ہے، نفاق ہے، وہ بڑھ جائے گا، الا یہ کہ انسان خود اپنے لیے دعا کرے۔ لیکن شوگر کتنی اچھی چیز ہے، جو بیمار ہے ڈائبیٹک ہے تو چینی تو نقصان ہی دے گی نا، بیماری بڑھائے گی، اور جو بیچارہ ڈائبیٹک اس کو اپنا قصور نہیں بلکہ یہ بیماری کیا پتہ اس کے درجے اللہ کے ہاں بڑھا رہی ہو۔ تو جسم کی بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے ہے، دل کی بیماری صحت، دل کا اندھا پن، دل کی آنکھیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو آنکھیں کھول کر دیکھو تو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچائیں۔ اللہ ہم کو مومنوں میں شامل کر لے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو نہ تجھ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے، اللہ کی معرفت، توحید، شرک سے بچنے کے لیے لوگوں کو سہارا نہ بنائیں کہ لوگوں سے دعائیں کریں یا قبروں سے دعائیں کریں یا مردوں سے دعائیں کریں، اس کے لیے بہترین یہ آیات آپ چاہیں تو اس کا وظیفہ بنا لیں اپنے لیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، میں تم پر حوالدار نہیں۔ واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحكم اللہ وهو خیر الحاکمین، اے نبی آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کے پاس بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے، اطاعت پہ صبر کیجئے، آزمائشوں پہ صبر کیجئے، اور ٹیمپٹیشنز پہ صبر کیجئے، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را فرمان ہے
جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو مدت خاص تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم پیٹھ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، سب ایک کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیا تھا؟ اب یہ سب متشابہات ہیں تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو سری جادوگری ہے۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا ٹالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے۔ سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو خوب خوب دعائیں مانگیے، اور جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو بھی خوب خوب اچھی اچھی دعائیں مانگیے۔ جمعے کے دن سورہ کہف اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، نور کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پوری سورہ کہف پڑھ لیں تو نورن علی نور، نہیں تو شروع کی اور آخر کی آیات کی آپ تلاوت کر لیجئے۔ تو جمعے کے دن انشاءاللہ دعائیں کثرت سے مانگنی ہے، درود کثرت سے بھیجنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کثرت سے درود پڑھیے۔ اور یہ خالی رمضان کے جمعے کی بات نہیں ہے، ہر جمعے کا وظیفہ یہی ہے، خوب خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور دعائیں انشاءاللہ تعالی اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔